بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. محترم حضرات، اضحیہ یعنی قربانی، یہ دین اسلام کا ایک اہم شعیرہ ہے، ایک اہم عبادت ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالی کا تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ جس طرح نماز ہے، نماز ایک اہم شعیرہ، ایک اہم عبادت، اگر کوئی بندہ نماز اسی طرح پڑھے جس طرح نماز پڑھنے کا ہمیں حکم ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی کا تقرب اسے کیا ہے حاصل ہوگا، اجر و ثواب کا کیا ہے مستحق ہوگا۔ اضحیہ قربانی کسے کہتے ہیں شریعت اسلامیہ میں؟ قربانی سے مراد یا اضحیہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ عز و جل کا تقرب حاصل کرنے کے لیے عید الاضحیٰ کے ایام میں مخصوص جانور ذبح کرے، خون بہائے، اسے کیا ہے قربانی اور اضحیہ کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ صرف جانور ذبح کر دینا یہ قربانی یا اضحیہ میں اس کا شمار نہیں ہوگا، بلکہ سب سے اہم بنیادی بات قربانی کی قبولیت کے لیے اور جانور کا خون بہانا، اس کا شمار قربانی میں اسی وقت ہوگا جب اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کیا جائے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ کسی اور مقصد کے لیے قربانی ذبح کرتا ہے، اپنے ہی کھانے پینے کے لیے، مثلاً کہ گوشت کا انتظام ہو جائے، کسی مخصوص عبادت کا قربانی کا عید کے موقع پر ارادہ نہیں، تو وہ جانور قربانی میں شمار نہیں ہوگا۔ تو اللہ کا تقرب یہ نیت ہو۔ نمبر 2، مخصوص ایام، اور اس کے جو مخصوص ایام ہیں جیسے کہ تفصیل آگے انشاءاللہ آئے گی، مخصوص ایام اس کے 4 دن ہیں۔ سب سے افضل دن وہ یوم النحر، عید والا دن ہے، 10 ذی الحجہ کا دن۔ مزید اس کے بعد ایام تشریق مزید اور 3 دن کیا ہے پائے جاتے ہیں۔ تو ان مخصوص ایام میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مخصوص جانور کیا ہے ذبح کیے جائیں۔ ہر جانور ذبح کرنا اس کا شمار قربانی میں نہیں ہوگا۔ بہت سارے حلال جانور ہمارے لیے ہیں، لیکن جانور کا حلال ہونا کہ وہ جانور ہم کھا سکتے ہیں ذبح کر کے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی قربانی بھی ہو جائے گی عید کے موقع پر، بلکہ اس کے لیے کیا ہے مخصوص جانور ہیں جسے بہیمۃ الانعام کہا گیا ہے۔ چوپائے، مخصوص چوپائے، بکرا، گائے، اونٹ، اسی طرح مینڈھے، یہ سب بھی کیا ہے اسی میں کیا ہے شمار ہوتے ہیں۔ تو ان مخصوص جانور میں سے کسی ایک جانور کو لیتا ہے بندہ، اور عید الاضحیٰ یا ایام التشریق، ان ایام میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خون بہاتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، اسے کیا ہے اضحیہ یا قربانی کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی مشروعیت کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت میں کیا ہے پائی جاتی ہے۔ گویا کہ اس کی مشروعیت کا انکار کرنا اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ جس طرح نماز کا انکار نہیں کیا جا سکتا، حج، روزہ، صدقہ خیرات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح قربانی اور اضحیہ کا انکار کرنے کی کوئی گنجائش شریعت میں نہیں، کیونکہ اس کا ثبوت قرآنی آیات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
اور اجماع امت سے ہے، بلکہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ثابت نہیں، بلکہ آپ کے اقوال سے ثابت ہے کہ آپ نے قربانی کے بارے میں حکم دیا، قربانی کی تاکید کی، قربانی کی فضیلت بیان کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت بھی پائی جاتی ہے کہ آپ نے اس سنت پر یا اس شعیرے پر، اضحیہ پر عمل کر کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے دکھایا ہے۔ اور بعض نہیں ایسا اگر دیکھا جائے تو تقریری سنت بھی ہے، بعض مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قربانی کے دن جانور لوگوں نے قربان کیا، مخصوص قسم کے جانور، آپ نے خاموشی اختیار کی، تو گویا کہ اس طرح کا جانور ذبح کرنا عید کے موقع پر اس کا بھی شمار کیا ہے اضحیہ میں ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا کسی عمل پر خاموشی اختیار کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل بھی کیا ہے، مشروع ہے، جائز ہے۔ ورنہ اگر وہ مشروع اور جائز وہ عمل نہیں ہوتا تو آپ کبھی کسی غلطی پر، کسی منکر پر، کسی خطا پر آپ کیا ہے خاموشی اختیار نہیں کر سکتے۔ کیا قرآنی آیات ہیں؟ اس سلسلے میں ایک مشہور آیت اور ایک مشہور سورت کی سورہ الکوثر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے محمد تم نماز پڑھو، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وَانْحَرْ، اور قربانی بھی کرو۔ دوسرے موقع پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میری نمازیں، ونسکی میری قربانی، ومحیای ومماتی میرا زندہ ہونا، میری موت، للہ رب العالمین یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ نماز پڑھتا ہوں کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ قربانی کرتا ہوں کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ زندگی جی رہا ہوں یہ کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ موت آتی ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو ادھر قربانی کا ذکر ہے، گویا کہ قربانی کی مشروعیت اس آیت سے بھی ثابت ہو رہی ہے۔ اگلی آیت میں رب العزت نے فرمایا لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نماز اللہ کے لیے پڑھی جائے، قربانی اللہ کے لیے، زندہ موت، زندگی موت یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ کیوں؟ لا شریک لہ، کیونکہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہوں۔ اور غور کریے گا، پچھلی آیت جو پہلی آیت تھی فصل لربک وانحر، اور یہ جو دوسری آیت ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، دونوں آیات میں رب العزت نے قربانی کا ذکر فرمایا اور قربانی کو مقرون کیا کس سے؟ ایک عظیم عبادت سے، اور وہ نماز ہے۔ یعنی نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر کرنا، یہ قربانی کی اہمیت اور مقام و مرتبہ ادھر کیا ہے ثابت ہو رہا ہے۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے، ماں باپ کی فرما برداری، ان کی اطاعت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، ان کی خدمت کرنا، یہ ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ اس کی عظمت بتانے کے لیے اہل علم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں رب العزت نے جہاں پر اپنے حق کا ذکر فرمایا، اسی کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارا رب نے اس بات کا فیصلہ، اس بات کا حکم دے دیا کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف
اسی کی. وبالوالدین احسانا، پہلا حکم جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. دوسرا حکم جو اس کے بعد فوراً آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا. اسی بات کو ہم ادھر بھی سمجھیں کہ قربانی کے مقام و مرتبہ ایک عظیم عبادت، ایک اہم نسک، ایک اہم شعیرہ ہے. اس کی اہمیت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں نماز کا حکم دیا، اسی کے ساتھ ساتھ فوراً بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسی مقام پر اسی آیت کریمہ میں قربانی کا بھی ذکر فرمایا اور قربانی کا بھی ہمیں کیا ہے حکم دیا ہے. تو یہ قربانی کی اہمیت اور قربانی کی فضیلت ہے. قربانی ایک ایسا عمل، اضحیہ ایک ایسا نسک، ایک ایسی خاص عبادت اور اتنی زیادہ محبوب پسندیدہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے کہ رب العزت نے یہ صرف ہمارے لیے مشروع نہیں کیا، بلکہ پچھلی اقوام پر بھی قربانی کی مشروعیت کیا ہے پائی گئی. قرآن مجید میں رب العزت نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ کیا ہے مقرر کر دیا. صرف یہ امت محمدیہ کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جو اقوام گزری ہیں، ہر اقوام، ہر قوم، ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ ہم نے کیا ہے متعین کیا، مقرر کیا، مخصوص کیا. کس لیے؟ مقصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو بہیمۃ الانعام سے نوازا ہے، گائے، بکرے، بکریاں، اونٹ، اللہ نے ہمیں اس سے نوازا ہے تاکہ اس نعمت کو اللہ کی نعمت سمجھیں اور اللہ کے نام سے کیا ہے قربان کریں. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یاد رکھو تمہارا الہ، پروردگار ایک ہی ہے، واحد ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو تم سب اس کی کیا ہے اطاعت اور فرما برداری کرو. تو یہ چند آیات تھی، 3 آیتیں تھیں جس کے ذریعے بتانا یہ مقصد تھا کہ اضحیہ کی قربانی کی مشروعیت کتاب اللہ سے ثابت ہے. آگے بڑھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنت کا مطالعہ کریں تو بے شمار سنتیں ملتی ہیں جس سے قربانی کی مشروعیت ثابت ہو رہی ہے. نمبر 1، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، براء ابن عازب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسک، جس نے بعد نماز عید جانور ذبح کیا تو اس کا یہ عمل قربانی میں شمار ہو جائے گا. وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے طریقے پر کیا ہے ان کا عمل ہو گیا. اس حدیث میں اس مسئلے کی طرف اشارہ ہے کہ قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ بعد نماز عید. مطلب یہ ہوا کہ اگر نماز عید سے پہلے قربانی کی، جانور ذبح کیا قربانی کی نیت سے، تو وہ جانور کا ذبح ہونا، خون بہانا قربانی میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ ایک عام گوشت آپ کے لیے ہو جائے گا. حلال تو ہو جائے گا لیکن ایک عام گوشت شمار ہوگا. لیکن قربانی جو ایک اہم عبادت ہے، ایک شعیرہ ہے، یہ اس میں اس کا شمار نہیں ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر قربانی اضحیہ کا وقت بتا رہے ہیں تو گویا کہ یہ ایک مشروع عمل ہے، اس کی مشروعیت ادھر ثابت ہو رہی ہے. اسی طرح صحیحین کی روایت ہے، خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر 2 بکرے یا 2 مینڈھا آپ نے کیا ہے ذبح کیا. کبشین املحین، خوبصورت، جس میں سیاہ اور سفیدی دونوں پائی گئی. یعنی وہ جو جانور تھا مینڈھا، اس کا رنگ کیا تھا؟ اس کا رنگ فرماتے ہیں کہ سیاہ، کالا اور سفیدی اس پر تھی. اور
جانور پر اگر یہ دو رنگ ہو ایک ساتھ، کچھ حصہ اس کا بدن سفید ہو اور کچھ حصہ سیاہ کالا ہو، تو یہ جانور خوبصورت لگتا ہے۔ مزید اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کی قربانی کی، انشاءاللہ آگے آئے گی اگلی ملاقات میں کہ وہ کس قسم کا جانور، کیا خوبیاں، کیا صفات پائی جانے چاہیے جانور میں جس کا ذبح کرنا زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ لیکن غرض ادھر کہنا یہ ہے کہ آپ کے عمل سے ثابت ہے کہ آپ نے اگرچہ حکم دیا، قربانی اضحیہ کا وقت متعین کیا جیسے کہ پچھلی حدیث میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل کر کے دکھایا۔ عیدگاہ میں عید کی نماز ادا ہوئی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 جانور لائے گئے اور آپ نے دونوں جانور کو اپنے ہاتھ مبارکہ سے کیا ہے ذبح کیا، جیسے کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کیا ہے فرماتے ہیں۔ بلکہ جامع ترمذی، مسند احمد وغیرہ کی یہ بھی روایت ہے محترم حضرات، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جس سے قربانی کی ایک اہم اہمیت ثابت ہو رہی ہے۔ آج جو لوگ لاپرواہی کر بیٹھتے ہیں، طرح طرح قسم کے بہانے بیان کرتے ہیں کہ ہم مقروض ہیں، یا کسی اور بہانے سے کیا ہے ذبح نہیں کرنا چاہتے، چاہے پردیس میں ہو یا اپنے وطن میں ہو، بال بچوں کے درمیان۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو دوسرے جو معاملات ہیں ان کی زندگی کے، وہ آرام سے ہو رہے ہیں، کھانا پینا، رہن سہن عمدہ طریقے سے، لیکن جب قربانی کا معاملہ آ جائے، اسی طرح عمرہ کا معاملہ آ جائے، حج کا معاملہ آ جائے، جہاں پر مال کی بھی قربانی کی ضرورت ہے، تو آج جو ہے بعض حضرات کیا ہے قرضے کا بہانہ، لون کا بہانہ یا دیگر دوسرے بہانے کیا ہے کرنے لگتے ہیں کہ بچوں کی پڑھائی کا معاملہ ہے اور شادی بیاہ کا معاملہ ہے۔ حالانکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، چاہے قربانی کا معاملہ ہو، جانور قربان کرنے کا معاملہ ہو، حج اور عمرے کا معاملہ ہو، اس سے مال میں کمی نہیں آتی، بلکہ جو رکاوٹیں آپ کی زندگی میں پائی جا رہی ہیں، مال اتنا آپ اکٹھا نہیں کر پا رہے کہ شادی ہو جائے یا دوسرے اخراجات ہے، گھر کی تعمیر ہے مثلا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے اپنے مال کو اللہ کے راہ میں قربان نہیں کیا، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا، چاہے جانور خرید کر قربانی کرنے میں یا عمرہ کرنے میں یا حج کرنے میں۔ غور کریے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ بار بار عمرہ اور حج کیا کرو۔ یہ نہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ کر لیا بس اس کے بعد دوبارہ عمرہ کی ہم نیت نہ کریں، یہ نہیں کہ اگر ایک مرتبہ حج کر لیا اب دوبارہ حج کی نیت نہ کریں، بلکہ ایک عمرہ ہم نے کیا نہیں کہ ہمیں اگلے عمرے کی فکر ہونی چاہیے، ایک حج سے فارغ ہوئے نہیں، ہمیں اگلے حج کی فکر ہونی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ تم بار بار عمرہ اور حج کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ بار بار عمرہ اور حج کرنے سے فقر و فاقہ، غربت، مال کی کمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے دور فرما دیتا ہے۔ یہی معاملہ قربانی کا ہے، یہی معاملہ دیگر اور عبادات کا، جہاں پر مال خرچ کرنے کا معاملہ ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، چاہے جانور خرید کر قربانی کرنے میں، عمرہ حج کرنے میں، غریب و مسکین کو دینے میں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں، اس سے مال میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ مال میں برکت، مال میں اضافہ ہوتا ہے، مشکلات اس سے کیا ہے دور ہوتے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے زیادہ آج مسلمان غربت اور تنگی میں ہے؟ نہیں ہے۔ آج الحمدللہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی خواہش کے مطابق کھایا پیا ہوگا، یعنی کھانا پینا بھوکا نہیں ہوگا۔ اللہ نے الحمدللہ ہمیں رزق سے، کثرت مال سے نوازا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کیا معاملہ تھا؟ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کئی دن گزر جاتے، کئی ہفتے، کئی مہینے گزر جاتے ہمارے گھر میں، کس کے گھر میں؟ نبی کے گھر میں،
جو اس زمانے کے افضل الامہ، لوگوں میں سب سے افضل ترین انسان، ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی، کیوں؟ کچھ پکانے کے لیے، کھانے کے لیے ہے ہی نہیں کہ ہم اسے پکا سکیں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اماں عائشہ، تو آپ لوگوں کا گزر بسر کہاں سے ہوتا؟ فرمایا الاسودان، پانی اور کھجور پر۔ پانی اور کھجور یہ ہماری غذا ہوا کرتی تھی۔ آج ہم میں سے اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ ایک دن سے پانی اور کھجور گزارو، مشکل ہو جائے گا اس کے لیے۔ کہنا یہ ہے کہ اتنی تنگی، کھانے پینے کی تنگی، لیکن اس کے باوجود غور کریے گا، جو آگے عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جانور کی قربانی کرنے کی پابندی کی۔ واللہ ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے، اتنا عظیم شعیرہ، اتنا اہم عبادت ہے کہ اگر مسلمان اسے اہمیت نہ دے، واللہ گنہگار ہوں گے۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں 10 سال آپ نے زندگی گزاری، ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، کوئی عید الاضحیٰ بغیر قربانی کے آپ نے کہا نہیں گزاری۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ آپ نے اس عبادت کو اتنی زیادہ اہمیت دی، اتنی زیادہ اسے کہا عظیم سمجھا۔ تو کہنا ادھر یہ ہے کہ اگر ہم نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کے اسلاف کا مطالعہ کریں، واللہ جو ہے جانور کی قربانی کرنا عید الاضحیٰ کے موقع پر، اسے انہوں نے اہمیت دی، اس کی عظمت کو سمجھا، اسی لیے کوئی عید ان کی بغیر قربانی کی کیا ہے نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہاں یہ بات الگ ہے، کسی کے پاس اتنی زیادہ تنگی کہ ہاں جانور خرید نہیں سکتا، اس کے پاس جانور نہیں ہوتا، تو یہ بات الگ ہے۔ ورنہ اگر انسان کی عام زندگی گزر رہی، کھا پی رہا ہے، موج مستی ہو رہی، کمالیات جسے کہتے ہیں، ایسی چیزیں آرام سے خرید لیتا ہے کہ اگر اسے نہ خریدے، نہ استعمال کرے تو اس کی زندگی کوئی مشکل میں نہیں۔ تو اگر ایسا معاملہ ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ اسے کیا ہے قربانی کرنا کیا ہے لازمی ہے اور ضروری ہے، اس عمل سے کیا ہے پیچھے نہ ہٹے۔ اسی طرح اجماع امت کا اس پر اجماع ہے، امت کا اس بات پر اتفاق ہے، تمام امت کا، علماء امت کا، کہ قربانی اضحیہ یہ ایک مشروع عمل ہے، یہ ایک اہم عبادت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں اختلاف اس مسئلے میں ہوا کہ قربانی کا حکم سنت مؤکدہ ہے یا کہ واجب ہے۔ قربانی کی مشروعیت میں کوئی اختلاف امت کا نہیں، اگر اختلاف ہے تو اس نقطے پر کہ قربانی کرنا اس کا حکم کیا ہے، کیا یہ سنت مؤکدہ ہے یا کہ یہ واجب عمل ہے۔ جنہوں نے کہا سنت مؤکدہ ہے، ان کی کئی دلیلیں پائی جاتی ہیں، اس کے باوجود انہوں نے یہ بھی کہا بغیر کسی مجبوری کے اسے ترک کر دینا یہ کوئی محبوب عمل نہیں، یہ ایک مکروہ عمل ہوگا جو کہ قابل ملامت ہوگا۔ لیکن ادلہ کی روشنی میں اگر دیکھا جائے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی زندگی کا جائزہ لیں، تو راجح قول یہ ہے کہ قربانی ہر شخص پر کیا ہے واجب ہے، جس کے اندر جانور خریدنے کی طاقت ہے، استطاعت ہے، اس پر قربانی کیا ہے واجب ہے۔ اور یہی کیا ہے راجح قول ہے ادلہ کی روشنی میں اگر دیکھا جائے، اور اس سلسلے میں کئی دلیلیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 قرآن مجید کی آیت کریمہ، رب العزت نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، اور اس سے پہلے بات گزر چکی ہے، اور اچھی طرح یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اگر کہیں پر حکم آ جائے
تو وہ عمل کیا ہے؟ واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے۔ صرف اسی حالت میں وہ غیر واجب ہوگا جب غیر واجب ہونے کی کوئی دلیل الگ سے کیا ہے؟ پائی جائے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا فصل لربک وانحر، تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، ادھر یہ حکم ہے۔ تو حکم کا مطلب کیا ہے؟ نماز بھی واجب ہے، اور وہ ہم جانتے ہیں نماز پڑھتے ہیں۔ اگر واجب نہیں تو سنت، لیکن نماز معاملہ سنت کا ہے ہی نہیں، واجب ہے سنت نماز۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے؟ قربانی کا بھی حکم دیا، اور جب حکم آیا تو گویا کہ قربانی بھی کیا ہے؟ یہ ایک واجب عمل ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ مسند احمد کی اور سنن کی روایت ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان علی اہل کل بیت اضحی فی کل عام، اے لوگو یاد رکھو، ہر گھر والوں پر، ہر اہل خانے پر ہر سال عید کے موقع پر ان پر اضحیہ قربانی کیا ہے؟ لازم ہے۔ ایک تیسری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جیسے کہ متفق علیہ ہے، کہ آپ نے فرمایا من کان ذبح قبل ان یصلی فلیذبح مکانہا اخری، جس نے نماز عید سے پہلے جانور کو ذبح کیا تو اسے چاہیے کہ نماز عید سے فارغ ہونے کے بعد اس کے بدلے میں ایک دوسرا جانور ذبح کرے۔ نماز عید سے پہلے اگر کسی جانور ذبح کیا تو قربانی ہو گئی؟ قربانی نہیں ہوئی۔ اگر غلطی ہو گئی تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ادھر حکم دیا کہ اب اسے چاہیے کہ ایک دوسرا جانور قربانی کی نیت سے نماز عید کے بعد کیا ہے؟ ذبح کرے۔ گویا کہ ایک نہی سے دیگر الفاظوں میں سے قضا کرنے کا حکم دیا۔ تو اگر قربانی سنت ہوتی یا سنت مؤکدہ ہوتی صرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اسے قربانی کرنے کی تاکید نہیں کرتے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل، اس میں اشارہ ملتا ہے کہ قربانی کیا ہے؟ واجب ہے، ہر صاحب استطاعت پر، قدرت اور طاقت رکھنے والے پر کیا ہے؟ قربانی کرنا کیا ہے؟ لازمی ہے، ہر گھر والے پر۔ ادھر ایک مسئلہ یہ ہے محترم حضرات، قدرت و طاقت کی بات آئی، اگر کوئی شخص مقروض ہے، اگر کوئی شخص مقروض ہے، کیا اسے بھی قربانی کرنی ہے؟ دیکھیے، اگر آپ مقروض ہیں اور سامنے والا آپ سے قرض لوٹانے کو نہیں کہہ رہا، آپ کو اس نے میعاد، وقت دیا ہے کہ تم سال بھر میں لوٹا دو، 2 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے لوٹا دو، تو ایسی حالت میں اگر آپ کے پاس جانور خریدنے کی استطاعت ہے تو آپ کو قربانی کرنی ہوگی۔ اور اگر سامنے والا قرض لوٹانے کو کہہ رہا ہے اور قرض لوٹانے کے بعد آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ جانور خرید سکتے ہیں، تو ایسی حالت میں بھی آپ کو قربانی کرنی ہوگی۔ ہاں، اگر آپ قرض لوٹا دیں اور آپ کے پاس اتنا مال نہیں بچتا کہ آپ جانور خرید کر قربان کریں، تو آپ پر ایسی حالت میں کیا ہے؟ قربانی نہیں۔ ورنہ ایسے مطلقاً کہہ دینا کہ میں مقروض ہوں، میرے پر قربانی نہیں، تو اس طرح کہنا کیا ہے؟ درست نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی عام زندگی آرام سے چل رہی ہے، کھانے پینے میں کوئی رکاوٹ نہیں، عید الاضحیٰ کے موقع پر گھر کے باہر نکلنا، سیر و تفریح کے لیے کئی 100 درہم 1000 خرچ کر دینا، بلکہ ہو سکتا ہے ادھر سے ادھر سفر بھی کر لینا، اس میں کوئی کمی نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، اس قسم کا عذر بیان کرنا کیا ہے؟ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا، بلکہ اسے کیا ہے؟ قربانی کر لینا۔ اور یہ ضروری نہیں کہ آپ مہنگے سے مہنگے، قیمتی سے قیمتی جانور خریدیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیمتی جانور کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اخلاص کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس جو استطاعت ہو،
اگر آپ ایک جانور خریدنے میں 2000 درہم 1500 درہم خرچ نہیں کر سکتے تو الحمدللہ آج جو ہے 400-500 درہم میں بھی بندہ قربانی کر سکتا ہے، اگرچہ شاید جانور خرید کر نہ کر پائے، لیکن مخصوص ادارے ادھر امارات میں گورنمنٹ کے ہیں کہ نیابتاً آپ ان کو رقم دے دیجئے، تو اتنا یقین ہے کیونکہ حکومت کی طرف سے وہ ادارے مقرر ہیں، وہ آپ کی طرف سے جانور کیا ہے قربان کر دیں گے۔ تو جس کے اندر جتنی استطاعت ہے، طاقت ہے، اس کے مطابق کیا ہے وہ جانور قربانی کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے اتنا ہی ڈرو جتنا ڈرنے کی استطاعت ہے، طاقت اور قوت ہے۔ تو اس بات کا کیا ہے خیال رکھا جائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قربانی اسلام کا سب سے عظیم شعیرہ ہے اور ایک اہم نسک ہے جو کہ ہر جگہ کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر فرمایا۔ قربانی کرنا یہ سنت ابراہیمی ہے جو آج تک ہمارے درمیان کیا ہے چلی آ رہی ہے، اور بعض الفاظ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ بھی کہا، بعض ناحیے سے اگر دیکھا جائے تو فریض حج سے بھی زیادہ قربانی کی عظمت اور اہمیت پائی جاتی ہے، اور وہ کیسے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ مسلمان عید کے موقع پر ہر جگہ کرتے ہیں، چاہے مکہ المکرمہ میں حاجی ہو یا مکہ کے باہر دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو مسلمان، وہ عید کے موقع پر جانور قربان کرتا ہے۔ لیکن 10 ذی الحج کو ہر مسلمان حج نہیں کرتا، حج مخصوص جگہ پر مخصوص لوگ جا کر پاتے ہیں، عام لوگ نہیں چاہتے، لیکن قربانی کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس ناحیے سے اگر دیکھا جائے تو قربانی اس ناحیے سے حج پر کیا ہے فوقیت اور کیا ہے اس کا درجہ کیا ہے بلند کیا ہے پایا جاتا ہے۔ تو الغرض کہنا یہ تھا محترم حضرات کہ یہ ایک اہم عبادت ہے، اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں، اس کی عظمت کو سمجھیں، اور ہر صاحب استطاعت قدرت اور طاقت رکھنے والے کو قربانی کرنی ہے۔ ادھر نہیں کر سکتے آپ اپنے وطن میں کروائیے، اگرچہ اگر آپ ادھر جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ اہل خانہ فیملی کے ساتھ ہیں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ادھر کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، دشوار ہے، جانور خرید نہیں سکتے یا جانور ذبح نہیں کروا سکتے، نہ تو خود کر سکتے ہیں، جیسے کہ ادھر مجبوری پائی جاتی ہے، جگہ کی کمی ہے، تو آپ اپنے علاقے میں اپنے وطن میں کروائیے اپنی طرف سے، لیکن قربانی کی پابندی ضرور کریں۔ ایک مسئلہ ادھر بہت ہی اہم ہے جس کی طرف اشارہ کرنا بہت ہی ضروری سمجھنا، اور وہ یہ ایک عجیب سوچ اور فکر بعض لوگوں کے ذہنوں میں پائی گئی کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے بدلے وہ قربانی کی جانور کی جو قیمت ہے وہ غریب و مسکین کو دے دیتے ہیں، صدقہ خیرات کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم تو سال بھر گوشت کھاتے ہیں، کوئی کمی نہیں۔ تو عید کے موقع پر جو غریب و مسکین ہیں ان کو کیا ہے جانور کی قیمت دے دی جائے تاکہ وہ جانور قربان کر لیں اور کھا پی لیں۔ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ ہرگز درست نہیں۔ اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھیں کہ قربانی کی رقم کسی غریب مسکین کو صدقہ دے دینا اور ایک دوسری طرف اسی رقم کا جانور خرید لینا، دونوں میں سے اگر دیکھا جائے تو سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اس رقم کا جانور خرید کر ہم خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رقم کی ضرورت نہیں ہے، پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود جانور کا خون بہانا مقصود ہے۔ اللہ کو یہ مقصود نہیں کہ آپ کھائیں جانور کا گوشت یا نہ کھائیں، اصل جو مقصود ہے کہ عید کے موقع پر اللہ کے نام سے لوگ جانور ذبح کریں اور خون بہائیں، یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود ہے۔
اگر مسلمان جانور خرید کر ذبح نہ کریں اس دن، بلکہ اس رقم کو کسی غریب مسکین بیواؤں کو دے دیں، صدقہ خیرات کر دیں، تو یہ شعیرہ کہاں باقی رہ جائے گا؟ جو اس دن اس شعیرے کو ہمیں کیا ہے، عام کرنا ہے، ظاہری طور پر کرنا ہے، لوگوں کو دکھا کر کرنا ہے، لوگوں کی نظر میں آنا ہے کہ ہاں آج مسلمانوں کا عید کا دن ہے، جانور ذبح ہو رہا ہے، لوگ پہچانے اس دن کو۔ یہ دن ایک نمایاں دن پایا جاتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ مسلمان اس دن اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے، اپنے خالق کے لیے کیا ہے، جانور ذبح کرتے ہیں اور خون بہاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مراد ہے، اس لیے رب العزت نے کیا فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اسی کے لیے تم جانور ذبح کرو، خون بہاؤ۔ یہ نہیں حکم دیا کہ تم گوشت کھاؤ، یہ نہیں حکم دیا کہ تم رقم کو کسی غریب مسکین کو دے دو، بلکہ اس کا مخصوص ذکر ہے وَانْحَرْ، نحر یعنی ذبح کرو، ذبح کو کہتے ہیں، خون بہانے کو کہتے ہیں۔ اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حکم دیا۔ اور اگر صدقہ خیرات کرنا اسی رقم، اسی پیسے کا، یہ افضل عمل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، صحابہ کرام اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، کیونکہ اس زمانے میں فقر و فاقہ، تنگی، پیسوں کی ضرورت آج سے زیادہ تھی، لوگوں کو نقدی پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، تو اس وقت تو زیادہ اس کی ضرورت، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہوا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود کیا ہے، جانور ذبح کیا ہے، قربانی کی ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس کی قیمت کا صدقہ کرنے کا حکم یا اس کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نہیں دی ہے، بلکہ ایک موقع پر، یعنی یہ ایک بہت ہی اہم دلیل ہے اس بات کی کہ اس رقم کو غریب مسکین کو دے دینا یہ جائز عمل نہیں ہو۔ آپ کے پاس زیادہ پیسہ دے دیجئے، لیکن قربانی نہ کریں اس نیت سے کہ ہاں ادھر 1000-2000 میں جو ہم جانور خریدیں گے وہ رقم ہم کسی غریب مسکین کو دے دیں۔ اس طرح ناجائز اس لیے بھی ہوگا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام کو حکم دیا، اپنے زمانے میں اس بات کا حکم دیا کہ عید کے موقع پر 3 دن سے زیادہ کوئی جانور کا گوشت اپنے پاس باقی نہ رکھے، کھا لے، دوسروں کو بانٹ دے۔ دوسرا سال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم نہیں دیا، تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی سال مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ تم جانور ذبح ہونے کے بعد گوشت کو ذخیرہ بنا کر کے اپنے پاس نہ رکھنا، بلکہ 3 دن کے اندر گوشت کو ختم کر دیا جائے، کھا لو، دوسروں کو دے دو۔ لیکن آپ نے اس بات کا حکم کسی اور عید کے موقع پر نہیں دیا، اگلی عید کے موقع پر یا اس کے بعد کی عید۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیونکہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو بچا کر کے رکھنے سے روکا تھا اور اس بات کا حکم دیا تھا کہ گوشت بانٹ دیا جائے، لوگوں کو دے دیا جائے، تم خود کھا پی لو، اس لیے کیونکہ وہ سال کیا ہے، عام المجاعہ، بھوک تھا، بھوک عام تھی، قحط کا سال تھا، کھیتی نہیں تھی، غربت اتنی زیادہ تھی، قحط سالی تھی، بارش نہیں ہوئی تھی، کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، غربت زیادہ تھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی گوشت کو اپنے پاس نہ رکھے، بلکہ جو بھوکے لوگ ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ ہاں بعد کے جو سال تھے اس میں اس کی اجازت تھی۔ تو غور کریے، جس سال بھوک عام ہو گئی تھی غربت کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے، بارش نہیں ہوئی تھی، خشکی تھی، آپ نے اس سال بھی قربانی سے لوگوں کو روکا نہیں کہ کیا تم جانور خریدو گے یا کیا تم نے سال بھر جانور پال کے رکھا ہے اسے بیچ ڈالو، وہ جو پیسہ ہے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو تاکہ لوگ جو ہے کھانے پینے کا اپنا انتظام کریں۔ آپ نے اس موقع پر بھی اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ اس بات کی تاکید کی کہ قربانی ہو، ہاں یہ ضرور ہے کہ گوشت کو اپنے پاس زیادہ دن باقی نہ رکھو،
بلکہ 3 دن میں گوشت کو ختم کر دیا جائے. ظاہر سی بات ہے بانٹ کر کے تقسیم کر کے لوگوں کے درمیان. تو یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے اس میں کہ قربانی ہی کرنا یہ افضل عمل ہے، نہ کہ اس کے بدلے میں کیا ہے، اس کی قیمت کا کیا ہے، جانور کیا ہے، جانور کی قیمت کیا ہے تقسیم کر دیا جائے یا غریبوں کے درمیان دے دیا جائے. ادھر ایک مسئلہ اور ہے، مردوں کی طرف سے قربانی کرنا. یہ مسئلہ اہمیت رکھتا ہے، اور وہ اس لیے کہ بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ بندہ صاحب استطاعت ہے، وہ 1 جانور 2 جانور کئی جانور خرید سکتا ہے، لیکن وہ اپنے نام سے اس جانور کو قربان نہیں کرتا، بلکہ 1 جانور اپنے باپ کی طرف سے، مرحوم والد کی طرف سے. اگر دوسرا جانور ہے یا وہ ارادہ کرتا ہے کہ اگلے سال اگر دوسری عید بھی نہیں تو اس سال کا جو قربانی ہے وہ ہم اپنی والدہ مرحومہ کی طرف سے یا دادا کی طرف سے، نانا کی طرف سے، فلاں مرحوم کی طرف سے، لیکن اپنے طرف سے کیا ہے قربانی نہیں کی اس نے. تو اس کا کیا حکم ہے؟ مردوں کی طرف سے قربانی کرنے کا حکم کیا ہے؟ اس کی کئی حالات پائے جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ اضحیہ اور قربانی یہ اصل جو ہے زندہ کی طرف سے کی جاتی ہے. جو لوگ زندہ ہیں یہ عمل اصل ان کے طرف سے کیا جاتا ہے، یہ اصل، یہ اول درجے پر ہے. رہی بات کیا مردوں کی طرف سے کیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو اس کے کئی حالات ہیں. نمبر 1، اگر کوئی شخص مردوں کی طرف سے اس طرح قربانی کرتا ہے کہ اپنی قربانی کے اجر و ثواب میں انہیں شامل کر لیتا ہے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، اسلاف سے ثابت ہے کہ جب قربانی کرتے کہ اللہ یہ جانور میرے طرف سے ہے، اور اسی طرح میرے اہل و عیال کی طرف سے، اور میرے اہل خانہ جو زندہ ہیں اور جو وفات پا گئے ہیں، اور اسی طرح میری امت میں سے جس نے قربانی نہیں کی اس کے طرف سے ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا. جانور اصل وہ اللہ کے رسول کی طرف سے، لیکن اس قربانی کے اجر و ثواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو شامل کیا. اسی طرح اسلاف سے ملتا ہے، دوسروں کو بھی شامل کیا، اور اسی میں کیا ہے مردوں کو بھی شامل کر لیا. تو اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں، اور یہ بالکل کیا ہے کیا جا سکتا ہے. نمبر 2، دوسری حالت یہ ہے مستقل طور پر مردے کی طرف سے قربانی کرنا. اس کا کیا حکم ہے؟ مستقل طور پر مردوں کی طرف سے قربانی کرنا بعض اہل علم کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، اور بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن اگرچہ بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، تو رہی بات افضل کیا ہے کہ ہم اپنے طرف سے کریں کہ مردے کی طرف سے کریں. تو افضل یہی ہے کہ پہلے ہم اپنے طرف سے کریں، اس کے بعد اگر ہم دوسرا جانور خرید سکتے ہیں کسی اپنے مرحوم کی طرف سے، مردے کی طرف سے، تو کر سکتے ہیں. اس میں انشاءاللہ کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں. لیکن ہم اپنے آپ کو اس فضیلت سے اور قربانی کے اجر و ثواب سے محروم نہ کریں. یہ اصل ہے، یہ اصل عمل ہے. اگر زیادہ خیر ہے، آپ کے پاس مال ہے کہ اور دوسرا جانور خرید سکتے ہیں، اور اگر اس دوسرے جانور کو کسی مردے کی طرف سے، کسی مرحوم کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل کر سکتے ہیں. لیکن پہلا جانور کیا ہے آپ کی طرف سے کیا ہے ہونا چاہیے. رہی بات بعض لوگ جو اسے لازمی سمجھتے ہیں، تو کیا کسی مرحوم کی طرف سے جانور ذبح کرنا لازمی ہے؟ لازمی نہیں ہے، الا کی ایک حالت میں، اور وہ یہ ہے کہ اگر مرحوم نے وصیت کی، اگر مرحوم نے وصیت کی کہ میری موت کے بعد جو عید آئے گی، عید الاضحیٰ، تو ایک جانور میرے طرف سے قربان کر دینا.
اگر مرحوم نے وصیت کی تھی تو یہ وصیت نافذ کی جائے گی. کہاں سے نافذ کی جائے گی؟ اسی کا جو مال تھا، مرحوم کا جو مال تھا چھوڑ کر گیا ترکہ، اسی میں سے جانور کی قیمت نکال کر یعنی جانور ذبح کر دیا جائے گا. اور اگر مال نہیں ہے اتنا کہ جانور خریدا جائے تو ایسی حالت میں تبرعاً اگر کوئی اس کے ورثہ میں سے، اس کے اہل و عیال میں سے اگر اپنے طرف سے پیسہ اس کے لیے جانور خرید کر ذبح کرتا ہے تب بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا. ورنہ اگر وصیت نہیں کی تو قربانی کرنے کی مرحوم کی طرف سے یہ کوئی لازمی عمل نہیں، اور حقیقت یہ ہے نہ تو یہ کوئی مستحب اور کوئی بہت زیادہ مرغوب عمل ہے. ایک جواز کہہ سکتے ہیں، جائز عمل ہے، ورنہ اصل ہے قربانی وہ احیاء یعنی جو زندہ لوگ ہیں ان کی طرف سے کیا ہے جانور ذبح کیا جاتا ہے. اسی لیے یعنی اگر غور کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کتنے صحابہ کرام کا آپ کے زمانے میں انتقال ہوا، بلکہ آپ کے اہل خانہ میں سے جو ایمان لے آئے تھے ان کا انتقال ہوا، لیکن اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طرف سے کیا ہے مستقل طور پر کیا ہے قربانی کی ہو. کسی صحیح دلیل سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، اور نہ تو ہمارے صحابہ کرام سے، اللہ کے رسول کے صحابہ کرام سے ملتا ہے. تو اگر یہ بہت ہی افضل عمل ہوتا تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ اس افضلیت سے پیچھے نہیں رہتے بلکہ ضرور اس کی پابندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم خود پہلے اپنا کریں، اور اس کے بعد اگر آپ کرنا چاہیں تو کسی اپنے مرحوم عزیز کی طرف سے کیا ہے جانور جو ہے کیا جا سکتا ہے. قربانی کا وقت کیا ہے؟ قربانی ایک ایسی عبادت ہے محترم حضرات کہ اس کا وقت متعین ہے. جس طرح نماز کے اوقات ہیں کہ اگر نماز ہم نے اس کے وقت میں پڑھی تبھی نماز قبول ہوگی. حج کے مخصوص ایام جو کہ 10 ذی الحج کے ایام مزید اور ایام تشریق ہیں، تو اسی طرح قربانی کے بھی مخصوص ایام ہیں. قربانی کا مخصوص ایام اور مخصوص وقت ہے. قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے 10 ذی الحج کو. 10 ذی الحج جو عید الاضحیٰ کا دن ہے. عید الاضحیٰ والے دن نماز عید سے فارغ ہونے کے بعد یہ وقت کی ابتدا ہے. اب اگر آپ پر نماز عید نہیں، مثلا مسافر ہیں، دور دراز آپ بائی روڈ سفر کر رہے ہیں، جانور آپ کے ساتھ ہے، یا جانور خریدنے کے لیے نکلے بہت دور دراز سے لینا ہے کوئی خاص جانور کا، اور نماز عید نکل گئی، اب مسافر نماز عید نہیں، تو ایسی حالت میں ایک غالب گمان ہو جائے کہ ہاں مسلمانوں نے نماز پڑھ لی ہے تو اس کے بعد آپ جانور ذبح کر سکتے ہیں. الغرض نماز عید سے فارغ ہونے کے بعد اس کے وقت کی ابتدا ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے نماز عید سے پہلے جانور ذبح کیا تو وہ جانور قربانی میں شمار نہیں ہوگا. کیا خطبہ بھی ضروری ہے کہ خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد؟ کیونکہ عیدین کی جو نماز ہے اور خطبہ ہے اس دن پہلے نماز ہوتی ہے، اس کے بعد کیا ہے خطبہ ہوتا ہے. تو کیا خطبے کے اختتام کا بھی انتظار کیا جائے؟ یہ لازمی نہیں ہے، بلکہ اصل کیا ہے نماز ہے. نماز سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد اگر آپ خطبے میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں تو آپ اٹھ کر جا کر جانور اپنا ذبح کر سکتے ہیں. لیکن افضل کیا؟ افضل یہی ہے کہ خطبے کے بعد ذبح کیا جائے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے ثابت ہے. بلکہ عید گاہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کیا، جیسے کہ روایتوں میں آتا صحابہ کرام نے فرمایا، انس بن مالک ہیں غالباً، کہ عید الاضحیٰ کی نماز ہوئی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد، ظاہر سی بات ہے آپ خطیب تھے، خطبہ آپ ہی دیتے تھے، خطبے سے بھی فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خدمت میں 2 جانور حاضر کیے گئے عیدگاہ میں، اور آپ نے کیا ہے ذبح کیا. اور کہ ادھر یہ کوئی نہ سمجھے کہ عیدگاہی میں ذبح کرنا سنت ہے، یا جس مسجد میں نماز عید پڑھی گئی اسی مسجد کے سامنے ذبح کرنا ضروری ہے. ایسا عمل بھی یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے.
تو پھر اللہ کے رسول نے کیوں کیا؟ اہل علم کہتے ہیں کہ ادھر اس لیے کیا ہوگا تاکہ فقراء مساکین جو عیدگاہ میں تھے فوری طور پر ان کے درمیان گوشت تقسیم ہو جائے، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی مصلحت پائی جاتی ہے تو کر سکتے ہیں عیدگاہ ہی میں، ورنہ آج کل میں خاص اس کی کیا ہے ضرورت نہیں ہے۔ یا اگر جگہ کی کمی ہے، مثلا اگر جگہ کی کمی ہے تب بھی کیا ہے کی جا سکتی ہے، کیونکہ لوگوں نے اس کا ایک غلط مفہوم لے لیا کہ قربانی ہو تو کیا اجتماعی طور پر، یعنی ہمارے بر صغیر کے چاہے انڈیا کا معاملہ ہو، پاکستان کا بھی ہو، شاید بنگال وغیرہ کے بھی علاقے میں یہ چیز ہو، اجتماعی قربانی کہ محلے والوں کی تمام کی جانور ایک ہی جگہ ایک ہی مقام پر قربان، اس کی کوئی مشروعیت نہیں ہے، ہمارے اسلاف سے یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی وجہ ہو، جیسے کہ کسائی ہے، کسائی کہتا ہے کہ نہیں میں ہر فرد کے دروازے پر نہیں آ سکتا، میں یہ میری جگہ متعین ہے فلاں جگہ شہر میں، ہر ایک اپنا جانور ادھر لے کر کے آ جائے میں ذبح کر دوں گا، تو یہ ایک اجتماعی شکل ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا باقاعدہ اہتمام کیا جائے اس کا اجتماعی قربانی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ہم نے نیک عمل سمجھ لیا، تو اس طرح اس کا ثبوت کہیں پر نہیں ملتا، اسی لیے اس سے اجتناب کیا جائے، خلاف سنت عمل ہے۔ تو عید والے دن عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد قربانی کا وقت کیا ہے شروع ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قربانی سے پہلے جانور ذبح کیا، نماز عید سے پہلے جانور ذبح کیا، تو اسے چاہیے کہ نماز عید کے بعد دوسرا جانور قربانی کی نیت سے کیا ہے ذبح کرے۔ رہی بات وہ کون سے ایام ہے، کب تک اس کا آخری وقت ہے، اس کا جو آخری وقت ہے وہ ایام تشریق ہے، گویا کہ کتنے دن ہو گئے 4 دن، ایک ہے 10 ذی الحجہ جو کہ عید کا دن، بعد نماز عید وقت شروع ہوتا ہے، پورا دن یہ ہو گیا، پوری رات ہو گئی، اس کے بعد جو دوسرا دن آتا ہے 11 تاریخ، یہ پورا دن اور پوری رات، پھر 12 تاریخ آتی ہے، 12 تاریخ کا دن اور پوری رات، پھر 13 ذی الحجہ 13 تاریخ کا دن، لیکن اس کی رات نہیں۔ دیگر الفاظوں میں سمجھیے کہ 4 دن اور 3 راتیں۔ ادھر یہ مسئلہ بتا دیا جائے کہ کیا رات کو قربانی کی جا سکتی ہے کہ نہیں، بالکل کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ کوئی ممانعت کہیں سے نہیں ملتی، اور نہ تو جو ہے کوئی کراہت ہے اس میں، اگر آپ رات کو موقع ہے تو آپ رات کو کریے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو قربانی کا وقت جو شروع ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا، اس کی انتہا عید کے بعد جو تیسرا دن آتا ہے 13 ذی الحجہ کے سورج ڈوبنے تک، یا دیگر الفاظوں میں سمجھیے مغرب کی اذان تک، اذان مغرب، سورج ڈوبا، اب قربانی کا وقت ختم ہو گیا۔ تو یہ 4 دن اور 3 رات کیا ہے قربانی کے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ایام التشریق ذبح، تمام ایام تشریق یہ قربانی کے دن ہیں، یہ قربانی کے دن ہیں۔ تو اس مسئلے کو اس طرح سمجھو، اور یہ حدیث کیا ہے صحیح ہے، جیسے کہ اہل علم بیان کرتے ہیں۔ تو یہ قربانی کی کیا ایام، اس کی ابتدا ہوتی ہے کب سے، نماز عید کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ جو کہ عید کے بعد کا چوتھا دن ہے، اس دن کے سورج ڈوبنے تک۔ ایک آخری مسئلہ بڑے اختصار کے ساتھ بیان کر دیا جائے، پھر اس کی جو ہے مزید تفصیل آئے گی، اور وہ یہ جانور کون سا ہو قربانی کے لیے، کون سا جانور قربانی ان کی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ ابتدا میں اشارہ کیا گیا تھا کہ بہت سارے جانور ہمارے لیے حلال ہیں، لیکن ہر جانور ذبح کرنا وہ قربانی نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے بہیمۃ الانعام ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ذکر ہے بہیمۃ الانعام، چوپائے، اور چوپاؤں میں سے جو ہے 4 جانور ہیں، 4 قسم کے یا 3 قسم کے سمجھیے، چوتھا بھی ہو سکتا ہے اگر لا شامل کرنا چاہیں۔ نمبر 1 ترتیب کے ساتھ، افضلیت کے ساتھ، اونٹ چاہے نر ہو یا مادہ ہو، دونوں اجر ثواب میں برابر۔ نمبر 2 گائے، چاہے گائے ہو جسے ہم جانتے ہیں، یا بیل ہو، بچڑا ہو۔ اسی طرح بکری،
بکری یا بکرا. بھیڑ اور مینڈھا وہ بھی کیا ہے، اس کے بھی کیا ہے، جانور کا کیا ہے، قربانی کے طور پر ذبح کیا جا سکتا ہے. یہ بھی بہیمۃ الانعام میں آتا ہے. سب سے افضل جانور کیا ہے قربانی کے لیے؟ اونٹ ہے. اور اونٹ حصے والا اونٹ نہیں، مکمل اونٹ. دوسرے درجے پر سب سے افضل کیا ہے؟ گائے. اور وہ مکمل گائے، حصے والا نہیں. اور اس کے بعد کیا ہے؟ بکرے ہیں یا بکریاں، اس طرح جو ہے سلسلہ ہے. رہی بات ان میں حصہ، جی ہاں، جو بڑے جانور ہیں اونٹ اور گائے، اس میں کیا ہے 7 حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے ثابت ہے، اسلاف سے ثابت ہے. اس سلسلے میں احادیث ہیں، انشاءاللہ ان کی تفصیل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اگر چاہے تو اگلی مجلس میں. اور مخصوص کچھ عیوب ہیں کہ یہ جانور جو ذبح کیے جائیں قربانی کی نیت سے، یہ عیوب سے پاک ہو، ان میں کوئی کمی نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو. وہ کیا کیا عیوب ہے انشاءاللہ ان کا ذکر کیا ہے تفصیلی طور پر اگلی ملاقات میں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.